السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں سپارے کی 1-2 آیات کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ العزیز آج 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولو سمعوا ما انزل الی الرسول۔ 7ویں سپارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں ٹپک پڑتی ہیں، اور وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام بھی اسلام کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار کے شر سے بچنے کے لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ حبشہ کا جو حاکم تھا وہ بڑا نرم دل تھا، عیسائی بادشاہ وہ بڑا نرم دل تھا، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ کافر مسلمانوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حبشہ کے اندر اس نجاشی کے دربار کے اندر پہنچ گئے۔ نجاشی نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان بتوں کا انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تنقید کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے قافلے میں ان کے جو امیر تھے وہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سورہ مریم کی نجاشی کے سامنے تلاوت پیش کی۔ سورہ مریم کے واقعات کیا ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم 16ویں پارے میں بیان کریں گے۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سارا واقعہ جب نجاشی نے سنا تو یہ سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ رو پڑا، اور جو تنقید کرنے والے تھے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ تو نجاشی نے اس کلام کو سن کر اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کی گواہی دینے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ ان کو پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، جو چیزیں اللہ نے ان پر حلال کی ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاک رزق کو کھانا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بغیر ارادے کے کھائے گی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتے، لیکن جو قسم پختگی کے ساتھ کھائی جائے تو ایسی صورت میں انسان کو اس قسم کا کفارہ پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مجبوری یا جائز سبب کی وجہ سے اپنی قسم کو پورا نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے یا ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا چاہیے یا پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے چاہیے۔
اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندری شکار کو حلال قرار دیا ہے اور حالت احرام میں خشکی کے شکار سے منع کیا ہے، اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ سوال کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کثرت سوال یہ انسان کو بعض دفعہ گناہوں کے اندر لے جاتی ہے، مشکلات میں پھنسا دیتی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، کہ اللہ فرمائیں گے اے انبیاء کے جماعت کہ تمہاری جو دعوت دین کا کام تھا تمہیں اس کا کیا جواب ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت سے مرعوب ہو کر تمام انبیاء کہیں گے کہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ میں بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواریوں پر الہام کیا کہ ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو وہ بولے ہم ایمان لائے اور تو گواہ ہے کہ ہم فرما بردار ہی ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے الہام کے بعد حواریوں نے اسلام اور ایمان کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، اچھی طریقے سے اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے اس بلا جواز مطالبے پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں کہا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کریں اور ہم جان لیں کہ ہمیں سچ بتایا گیا ہے اور اس پر ہم گواہ رہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے اصرار پر پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اول اور آخر کے لیے عید اور تیری جانب سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ میں وہ دسترخوان تمہارے لیے اتاروں گا، پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے پھر کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سوال پہ سوال نہیں کرنا چاہیے، جو رسول فرما دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ تمہیں جو رسول دے دیں وہ لے لو بغیر کسی چونکے چنا کے اگر مگر کے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام میں سے جو نبی جس قوم کو، اپنی قوم کو جو بھی حکم اللہ کی طرف سے دیں تو اس کو بلا چونکے چنا کے ماننا چاہیے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ ایسا کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لو؟ قالوا سبحانک لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کو کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو توحید کی دی ہے اور اپنی اطاعت کی دی ہے۔ یہ دو ہی چیزیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھیں، یا تو اللہ کی توحید، اور دوسری انبیاء علیہ السلام نے اپنی اتباع کی دعوت دی۔ اور آج ہمیں بھی تبلیغی میدان میں جانے کے بعد ان دو چیزوں کو ہی اپنانا چاہیے، دعوت دیں تو اللہ کے قرآن کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی۔ سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں۔
اور پھر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِمَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی بھی نقصان پہنچنا چاہے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر وہ اس کو خیریت سے رکھیں تو وہ بھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں تو دنیا کائنات کی کوئی ہستی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی، اس نقصان سے نہیں بچا سکتی، اور اللہ اگر کسی کو اچھائی اور بھلائی فائدہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، اس کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں رکھ سکتی۔ اور یہی عقیدہ توحید ہے، اور انہی عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کافروں کے طعن و تشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ڈھارس بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ ظالم لوگ در حقیقت آپ کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ دل شکستہ نہ ہوں، یہ تو ظالم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اور انہوں نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا ہے، لیکن انہوں نے صبر سے جھٹلائے جانے والے لوگوں کی باتوں کا اذیتوں کا برداشت کیا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد ان کو آ پہنچی۔ اس طرح میرے بھائیوں، اگر آج بھی کوئی دعوت دین دیتے ہوئے کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ قال الرسول، اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو اس کو دعوت دینے والے کو دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، وہ در حقیقت آپ کو نہیں بلکہ اللہ کے کلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کو جانتے ہیں، اور کوئی پتا نہیں جو زمین پر گرتا ہو مگر اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور کوئی ذرہ جو زمین کے کسی اندھیرے مقام پر پڑا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہر خشک و تر سے پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ہماری روحوں کو رات کے وقت قبض کر لیتے ہیں، اور جو کچھ ہم دن میں کرتے ہیں اس سے پوری طرح آگاہ ہیں، باخبر ہے۔ اس بارے میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر اور اپنی قوم کی بت پرستی کی بھرپور طریقے سے مذمت کی تھی۔ بت پرستی کی مذمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجرام سماویہ کی حقیقت کو بھی لوگوں کے سامنے کھولا، یعنی چاند ستاروں کے بارے میں جگمگاتے چاند ستارے ان کے ڈوب جانے پر اعلان کرتے تھے کہ لا احب العافلین، کے جو ڈوب جاتے ہیں میں ان کو اپنا رب نہیں مانتا۔ یہ ساری حقیقت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش کی کہ چاند ہے وہ جب ایک وقت میں وہ عروج پر ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے، سورج ہے اتنا بڑا وہ بھی ایک وقت میں ابھرتا ہے تو وہ بھی شام میں غروب ہو جاتا ہے، تو جو ڈوب جائیں جو غروب ہو جائیں جن کو زوال آ جائے میں ان کو اپنا رب نہیں مانتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس مثال کے اس طریقے کے ذریعے لوگوں کو اور خصوصاً اپنے والد آزر کو یہ دعوت توحید پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ظالموں پر موت کی مدہوشیاں طاری ہوں گی تو موت کے فرشتے ان کے ہاتھوں کو کھینچیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ موت کا منظر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کثرت سے دعا کیا کریں کہ اللہ جب تک زندہ رکھنا ہمیں اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھنا، اور موت کا وقت بھی اسلام کی حالت میں ہی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ فرشتے ان کے ہاتھوں کو کھینچیں گے اور ان کو کہیں گے کہ خود اپنی جانوں کو باہر نکالو، تم کو آج ذلت کے عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ذلت کا عذاب کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جو تم اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، اللہ کے بارے میں مختلف باتیں کیا کرتے تھے اور اس کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ انہیں غیر اللہ کے جو پجاری ہیں ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جب تم غیر اللہ کے پجاریوں کو جو گالی دو گے تو وہ پھر جواب میں تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے، اس لیے ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالی
نہیں دینی ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گالی سے کس قدر منع کیا ہے، اور دعوت دین میں حکمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ دعوت دین دیں تو حکمت سے کام لیں، سخت زبان استعمال نہ کریں۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ آنکھوں کو پاتا ہے مگر آنکھیں اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، یعنی کہ دنیا کے اندر انسان اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا۔ قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو یہ تھے آج کے 7ویں پارے کے کچھ اہم مضامین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنا ہے غور و فکر کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام ساتھیوں سے التماس ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ رمضان کے اس مہینے میں جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے ایک شیئر پر، آپ کے ایک بٹن کو دبانے پر کسی کو قرآن پاک سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ قرآن سمجھ لیتا ہے تو آپ کی اور میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔